ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، یہ جو خود ولی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ولایت یہ مفتی اعظم کی عنایت۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان۔ یہ ضیاء المصطفیٰ بھی مفتی اعظم کی نظر کرم اشرفیہ میں پڑھتا تھا۔ حضور حافظ ملت حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ ایسے بڑے بڑے اساتذہ میرے درس کے مدرسین تھے۔ اس زمانے میں عرس امجدی میں حضور سرکار مفتی اعظم تشریف لائی، حافظ ملت بلا ناغہ عرس امجدی میں شریک ہوتے۔ آپ نے حضور حافظ مفتی اعظم کو دیکھا تو آ کر عرض کی، سرکار آپ تھوڑی دیر کے لیے اشرفیہ میں قدم رنجہ فرما کر برکتوں کی دعائیں دے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ اب گئے، تشریف لے گئے۔ مدرسے کا رزلٹ حافظ ملت نے تعلیمی رزلٹ امتحان کا یہ سامنے رکھا۔ پڑھتے 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 تصریح کے امتحان، تصریح علم الافلاق کی ایک کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب ہے۔ اس کے لیے حساب اور جیومیٹری کا ماہر ہونا چاہیے، تب جا کر کے کچھ وہ کتاب سمجھ میں آئی۔ تو اس کتاب کا رزلٹ چل رہا تھا، کھولا اس کو، تصریح کا، میرا نام دیکھا، فرماتے ہیں اچھا یہ ضیاء المصطفیٰ تصریح پڑھتا ہے؟ جی، انشاءاللہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا، صدر الشریعہ کا جانشین ہوگا، یہ بتایا۔ سبحان اللہ، میں اس وقت دل میں سوچ رہا تھا بڑے بڑے بہے جائیں، بڑے بڑے بہے جائیں، گدھا پوچھے کتنا پانی۔ تو میری حالت تو وہی ہے۔ حضرت ایسے فرما رہے ہیں، مگر وقت آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بھی لوگ ایک عالم شمار کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ زبان ہے سرکار مفتی اعظم۔ فرماتے ہیں تو گویا لوح و قلم کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یا یہ کہ فرماتے ہیں تو وہی فرماتے ہیں جو لوح قلم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ کرامت ہے سرکار مفتی اعظم۔ ایک بار سرکار حافظ ملت نے مجھ کو بھیجا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کی 2 تاریخ کو میں مبارک پور حاضر ہوا۔ اس زمانے میں میں شیخ الحدیث تھا، تو میں حافظ ملت کی زیارت کے لیے 2 رمضان کو پہنچا۔ تو فرمایا آپ ابھی ادھر ہیں؟ میں نے کہا جی حضور، مفتی اعظم کے خدمت میں نہیں گئے؟
جاؤں گا کیا چیز؟ کل، بلا تاخیر کل چلے جاؤ، صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، گھر سامان کرو اور کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ ان کا حکم تھا، میں چلا گیا، فوراً گیا، اور جب بریلی شریف پہنچا رمضان کی 4 تاریخ ہو گئی تھی، حضور مفتی اعظم بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے۔ اس وقت آنے والوں کی طرف آپ کی نظر اٹھتی نہیں تھی، مگر جیسے ہی میں نے وہ آنگن میں قدم رکھا، مڑ کر دیکھا، اب دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے رہے۔ پھر میں آگے بڑھا، سامان ایسے ہی رہا، آنگن میں چھوڑ کر حضرت کے تخت پر کے قریب پہنچ کر دستپروسی کی، ہاتھ پکڑ لیے، کیسے آنا ہوا؟ حضور حافظ، میں بعد میں عرض کروں گا۔ بعد میں کیا عرض کروں گے؟ ابھی کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پکڑے ہوئے۔ میں نے کہا حضور حافظ ملت نے سلام نیازمندانہ عرض کیا ہے، اور یہ سفارش کی ہے کہ حضرت سے اعلیٰ حضرت کے کچھ تبرکات جا کر کے حاصل کرو، اور وہاں 10-12 روز قیام کرو۔ ایسے میرا ہاتھ چھٹک دیا، میرے پاس کیا اعلیٰ حضرت کا رکھا ہوا ہے؟ بس پھر اپنے کام میں مصروف، اور فرماتے بیٹھ جاؤ۔ ظہر کی نماز پڑھی، میں بھی حضرت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آ کر تعبیر لکھنے لگے۔ عصر کے وقت ساری بھیڑ چھٹ گئی، نماز پڑھ کے اپنے تخت پر جلوہ بار ہوئے۔ مجھ سے کہا یہاں بیٹھو تخت پر۔ میں نے کہا حضور میں کھڑا ہوا ہوں، میں کہہ تو رہا ہوں یہاں بیٹھو۔ کچھ ایسے انداز میں جلال نے فرمایا کہ اب میری ہمت جواب دے گی، چپکے سے وہاں بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، کچھ خاص اعمال کی اجازت دی، ایک عمل کے بارے میں اجازت دی، تو میں نے عرض کی حضور اس دعا کے پڑھنے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آدمی کو انڈا، مچھلی، بڑا گوشت چھوڑنا ہوگا، اور اگر نہ چھوڑا تو اس کے اوپر سخت رجعت ہوگی، بہت سخت رجعت ہوگی۔ اور میں ہر حلال چیز کھاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، کچھ نقصان نہ ہوگا، پڑھو۔ میں نے کہا حضور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ساتھ فلاں دعا اور پڑھو، ورنہ محتاج ہو جاؤ گے۔ فرمایا انشاءاللہ دولت اکٹھا ہوگی، اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہی پڑھو۔ الحمدللہ پڑھتا ہوں، فائدہ پاتا ہوں، کبھی کوئی رجعت نہیں ہوتی۔ جو چیز حلال مباح ہے وہ کھاتا ہوں، صرف کچی پیاز نہیں کھاتا، بچپن سے ہی میری یہ عادت ہے کہ وہ نہیں کھاتا، تو سب کھا لیتا ہوں۔ اکیلے میں وہ پڑھنی ہے، میں مجمع میں پڑھ لیتا ہوں، بال بچوں کے بیچ میں وہ پڑھ لیتا ہوں، بس یہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں تو لوگ پیچھے بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان سب میں اتنی سخت رجعت ہوتی ہے
کہ یا تو وہ بیمار پڑ جائے گا جو قریب بیٹھا ہوا ہے یا وہ جو پڑھ رہا ہے، دونوں میں سے ایک سخت ترین بیمار ہو جائے گا۔ مگر الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت حضور سرکار مفتی اعظم کی اس معاملے میں کرامت مجھے انہوں نے اپنی زبان مبارک سے اب ایسی بساط عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ کچھ اور بھی مشکل اعمال تھے، وہ میں نے عرض کیے، سب کی اجازت دی۔ پھر اعلیٰ حضرت کی بیعت کاشف الاستار شریف اور کچھ اور اپنے طور پر عطا فرما دیا کہ اس میں سے جو عمل سب کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، جو آپ اس میں سے نقل کرنا چاہیں نقل کریں۔ الحمدللہ سرکار مفتی اعظم، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی اعظم بھی ہیں، عامل اعظم بھی ہیں، وہ نائب سرکار غوث اعظم